شادی کے 7 سال کے بعد اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا، اور جب وہ 10 سال کی ہوئی تو ہماری زندگی میں ایک طوفان آیا جس میں میری بیٹی۔ جب بھی میں یہ بات سوچتا ہوں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹنے لگتا ہے۔ اس دن میری بیٹی کے ساتھ میں آج میں جلدی آفس سے گھر نکل آیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اڑ کر کے اپنی بیوی صبا کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے یہ خوشخبری سنا دوں۔ آج پورے 7 سال کے بعد میں باپ بننے جا رہا تھا۔ میری بیوی کی رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی اور وہ گھر پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں گھر جاتے وقت مجھے پھولوں کی دکان نظر آئی۔ میں وہاں سے اپنی بیوی صبا کے لیے ایک گجرا خریدا کیونکہ اسے گجرا بہت پسند تھا۔ گھر پہنچا تو وہ مجھے دروازے پر ہی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے دل ہی دل میں مسکرا دیا کیونکہ میں جانتا تھا وہ مجھ سے بھی زیادہ بے قرار تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر اداسی ظاہر کر لی اور گجرے کو چھپا لیا۔ وہ خاموش نظروں سے میری طرف ٹکر ٹکر تاک رہی تھی پر کوئی سوال نہ کیا۔ شاید وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ کہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رپورٹ میں کچھ نہ ہو، جیسا کہ ہر بار اس کی امید ٹوٹ جاتی تھی اور یہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور مجھے اس کو سنبھالنے میں کئی دن لگ جاتے تھے کیونکہ میں اس کا درد جانتا تھا، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی۔ میں نے اس کو ٹوٹ کر چاہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اتنے عرصے کے بعد بھی میں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہو کر کے آگے بڑھا، وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ یوں ہی ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ میں تو ایک دم مڑ کر کے چلانے لگا، ہاں بھائی کیا بات ہے، اتنا گھور گھور کے مجھے کیوں تاک رہی ہو؟ تب وہ مجھ سے نظر چرانے لگی اور کہنے لگی، کچھ نہیں، ویسے ہی آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ مجھے بے حد محبت کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ میں اس کو چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کے اتنے عرصوں میں وہ کتنا بھی بیمار ہو، تھکی ہو، میرا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا اسے مزید تنگ نہیں کروں گا۔ وہ جو ہی پلٹی ویسے ہی میں آگے بڑھ کر کے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے کانوں میں بولا، آپ کو مبارک ہو۔ وہ ایک دم تڑپ کر میری طرف دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تب میں ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت بے حد جذباتی ہو رہی تھی، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جو اس کے گال پر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس سے مسکراتے ہوئے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تب وہ ایک بار خوشی سے رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا، اس خوشی کے موقع پر آنسو مت بہاؤ، اللہ نے ہمیں اتنے عرصے کے بعد یہ خوشی دی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ بار بار کھوئے ہوئے انداز میں اپنی رپورٹ کو بار بار دیکھ رہی تھی اور اسے سینے سے لگا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ پھر 9 مہینے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں چاند جیسی خوبصورت ایک بیٹی سے نوازا تو ہم لوگوں کی خوشیاں دیکھنے والی تھی۔ جب میری بیٹی نتاشا 1 سال کی ہوئی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اسی کے کچھ مہینے کے بعد صبا کے ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور یہی واقعے نے ہم دونوں کو پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا۔ ہم پوری طرح سے بکھر ہی جاتے، لیکن نتاشا کی محبت نے ہمیں سمیٹ لیا۔ ہم دونوں میاں بیوی جلدی ہی ان صدموں سے باہر نکل آئے۔ نتاشا کے بعد اللہ پاک نے مجھے اور کوئی اولاد نہ دی جسے ہم دونوں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا، لیکن میں اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے سمجھا لیتا کہ دیکھو ہمارے پڑوسی سلیم صاحب کی اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے لیکن ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، یہ لوگ بھی تو ایسے ہی جی رہے ہیں اتنی بڑی کمی کے ساتھ۔
کبھی شکوہ ان کی زبان پر نہیں آیا اور نہ ہی ہم نے کبھی ان کو اولاد کے حوالے سے کبھی کسی حسرت میں دیکھا۔ تو تم تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اولاد تو دی، اس لیے اپنی ساری توجہ اس پر رکھو، ان باتوں سے نکل آؤ۔ میں اس کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا اور ان باتوں کو وہ بہت جلد سمجھنے لگی۔ صبا اور میں اکثر چھت پر جایا کرتے تھے۔ سلیم صاحب اور ان کی بیوی بھی ہمیشہ چھت پر رہا کرتی تھیں، تو ہم شام کی چائے اکٹھا پیا کرتے تھے اور گپ شپ بھی کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر نتاشا کو ہم سے لے لیتے اور اسے خوب پیار کرتے۔ ان کی اور ہماری چھت کے درمیان صرف ایک چھوٹی دیوار کا فاصلہ تھا۔ ہم بھی اپنی نتاشا کو ان کے حوالے کر دیتے تھے کہ وہ اس ننھی سی گڑیا سے اپنا دل بہلا لیتے تھے۔ نتاشا بھی ان کی بہت عادی ہو گئی تھی۔ وہ کئی بار ان کے گھر جانے کو ضد کرتی تھی تو صبا نتاشا کو لے کر کے ان کے گھر جاتی۔ دونوں میاں بیوی نتاشا کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو جاتے۔ وقت کا پہیہ تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا۔ اب نتاشا 10 سال کی ہو گئی۔ پھر ہماری زندگی میں وہ طوفان آیا جس نے ہماری زندگی میں قیامت برپا کر دی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس روز 12واں روزہ تھا۔ نتاشا نے پہلا روزہ رکھا تھا۔ مجھے دفتر سے لیٹ آنا تھا کیونکہ اس دن بہت زیادہ کام تھا۔ میں سلیم صاحب کو کال کر دی کہ افطاری کا کچھ سامان مہربانی کر کے میرے گھر پر خرید کے پہنچا دیں۔ وہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے میری نتاشا کو لے کر کے افطاری کا سامان لینے کے لیے چلے گئے اور کہا کہ افطاری کے وقت نتاشا کو گھر چھوڑ دیں گے۔ اب جب افطاری کا سامان لینے گئے تو ایک تیز رفتار گاڑی نے نتاشا کو کچل ڈالا اور وہ وہیں پر مر گئی۔ صبا نے جب نتاشا کی میت کو دیکھا تو وہ صدمے میں پاگل ہو گئی۔ میں بھی اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ نتاشا کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں دفنایا۔ اس وقت میرا دل پھٹ گیا۔ میری بچی روزے کی حالت میں موت کے منہ میں چلی گئی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے گھر کے نظام کو کیسے چلاؤں۔ اس دوران سلیم صاحب اور ان کی بیوی نے ہمارا خوب خیال رکھا، بہت کوشش کی ہم لوگ سنبھل جائیں۔ ایک دن سلیم صاحب کی بیوی نے جھٹکے سے مجھ سے کہا کہ مجھے صبا کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دینا چاہیے جس سے اس کی دماغی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میں نے ان کی بات کو ذرہ برابر بھی غور نہیں کیا کیونکہ میں صبا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر بھی میں صبا کا علاج کرواتا رہا، لیکن صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد ایک دن صبا نے مجھ سے کہا، ایک آدمی نتاشا کو چھت پر لے گیا ہے اور وہ بہت بری طرح سے رو رہی ہے، تم جا کر دیکھو۔ تو میں اس بات کو سن کر کے رونے لگا کہ اسے کیسے سمجھاتا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفنایا ہے۔ یہ بات اس کو کتنی دفعہ کہتا لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے انگلیوں سے چھت کی طرف اشارہ کرتی رہی تو مجھے مجبوراً اسے نیند کی دوا دے کر کے اسے سلانا پڑتا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ کمرے سے بھاگنے کی کوشش کرتی اور چھت پر جا کر کے زور زور سے نتاشا کا نام لیتی اور رونے لگتی ہے۔ صبا کو اکثر یہ دورہ اس ٹائم پڑتا ہے جس ٹائم نتاشا کا انتقال ہوا تھا۔ صبا اکثر مجھے یہ کہتی کہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیٹی تو بہت سمجھدار تھی، روڈ کراس کرتے ہوئے اسے گاڑی کیسے کچل سکتی ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ میری بچی کو مارا گیا ہے، تم اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر رو دیتا
मैं पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी कि वो गाड़ी वाला पकड़ जाए, लेकिन आज तक उस आदमी का कोई पता न चल सका। लेकिन सबा का कहना था कि किसी ने हमारी बच्ची को जानबूझकर मारा है, लेकिन मैं यही सोचता था कि हमारा दुश्मन कौन है। और सलीम साहब भी तो नताशा को बहुत प्यार करते थे। कई बार वो मुझे पुलिस के पास जाने को कहती और कहती कि इस मामले की पूरी तहकीक करवाओ, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एक दिन मैंने रात में सबा को नींद की दवाई देकर सुला दिया, लेकिन मुझे नताशा की याद ने सोने ना दिया। मैं बेकरारी के आलम में कमरे में टहलने लगा कि अचानक मुझे छत से किसी की जोर से रोने की आवाज़ आने लगी, और ये रोने की आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे नताशा रो रही हो। मैं चौंक गया और दौड़ता हुआ छत पर पहुंच गया। जब मैं छत पर पहुंचा तो मेरे सामने सलीम साहब खड़े हुए थे, जो हाथ जोड़ करके दीवार की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची आवाज़ों में रोते हुए नताशा को पुकार रहे थे। वो बार बार माफ़ी भी मांग रहे थे। मैं दुखी दिल से उनके करीब गया तो वो एकदम डर करके पीछे आते हैं और फिर अपने बाल पकड़कर खींचने लगते हैं, कहने लगते हैं कि खुदा के वास्ते मुझे इस दलदल से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नताशा मुझे जीने नहीं देगी, वो मुझे रोज़ डराती है, मैं उसके खौफ से मर जाऊंगा। वो बड़ी अजीब बात कर रहे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं इससे ज़्यादती भी नहीं करना चाहता था, लेकिन इस दिन वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और पता नहीं कैसे मेरा नफ्स मुझ पर हावी हो गया। मैं इसे तुम्हारे घर से अपने घर ले आया और छत पर ला करके इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगा, मगर वो डर करके रोने लगी और कहने लगी, मैं अपने बाबा को बता दूंगी। इसलिए मैं डर गया। जब अफ्तारी का सामान लेने गया तो एक तेज रफ्तार गाड़ी के सामने मैंने इसको धक्का दे दिया। गाड़ी वाले का इसमें कोई कसूर नहीं था और मेरे देखते ही देखते वो मर गई और किसी को ये बात मालूम ना चल सकी, क्योंकि ये सब बातें बताने के लिए नताशा जिंदा ही नहीं रही। और मैं ये सोचता रहा कि मेरा जुर्म छुप जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे ज़मीर का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ना मुझे रात को सुकून मिलता है और ना ही दिन में। मैं इसी जगह पर उससे ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा था और मैं हर रोज़ इससे माफ़ी भी मांगता हूँ। तुम बोलो ना कि नताशा मुझे माफ़ कर दे। और वो चीखने लगा। मैं फटी हुई आंख से उसको देख रहा था। फिर मैं पुलिस को बुलाया और पुलिस को सारी बात बताई और सलीम भाई ने भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तब मुझे ऐसा लगा कि जुर्म सिर्फ सलीम साहब ही ने नहीं किया था, बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी का भी था। हमने इस कदर इन दोनों पर एतबार जो किया था, खुदा जाने जब वो अकेली उनके घर में जाती होगी तो सलीम साहब इसके साथ क्या कुछ करते होंगे। तो वो इतनी नादान भी थी कि उसे इन सब बातों का कुछ समझ न था। आज सलीम साहब तो जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं, मगर मैं अपने दिल में इस बोझ के साथ न जाने कब तक जिंदा रहूँगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही आंख बंद करके किसी पर भी एतबार कर लेते हैं? और अगर करते हैं तो खुदा के लिए बेटियों के मामले में किसी पर भी एतबार भरोसा ना करें।